اور خلافت اور ملوکیت، یہ چاروں کے چاروں الفاظ قرآن حکیم کی زبان میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ استخلاف فی الارض، زمین میں خلیفہ بنانا، تمکن فی الارض، زمین میں اقتدار دینا، خلافت اور ملوکیت یعنی بادشاہت۔ قرآن کی زبان میں یہ چاروں کے چاروں الفاظ ہم معانی ہیں، سب کا معنی ایک ہے۔ خلافت عرضی کا مقصد یہ ہے کہ نوع انسانی کی ہدایت اور سعادت کے لیے زمین میں ایک نظام، ایک قوم، ایک حکومت قائم ہو، جو نظام اور جو قوم اور جو حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کو دنیا میں نافذ کرے۔ اب چاہے اس عدالت کو خلیفہ نافذ کرے اور چاہے اس عدالت کو کوئی ملک نافذ کرے یعنی بادشاہ نافذ کرے، بات ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت کا نفاذ ہونا چاہیے، چاہے وہ نفاذ خلیفہ کی جانب سے ہو یا وہ نفاذ کسی بادشاہ کی طرف سے ہو۔ مولانا مودودی نے اللہ ان سے مغفرت فرمائے، انہوں نے خلافت اور ملوکیت دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور انہوں نے خلافت اور ملوکیت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے۔ اہل علم کے درمیان یہ کتاب متنازع کی ہے، اس کتاب پر بڑی لے دے ہوئی ہے، اس لیے کہ اس کتاب میں حضرت کا موقف یہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ہی خلافت ہے۔ اس کے بعد جب زمام اقتدار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں آیا تو انہوں نے خلافت کو بادشاہت یعنی ملوکیت میں تبدیل کر دیا، اور اس طرح وہ سب سے پہلے سیاسی بدعتی ٹھہرے جنہوں نے اسلام کے سیاسی نظام میں ایک بدعت ایجاد کی جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ یہ حضرت کا موقف ہے۔ حالانکہ ایک قرآن حکیم کا طالب علم یہ جانتا ہے کہ ملوکیت کوئی ایسی خراب اور بری چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بادشاہ کو یا کسی ملک کو ہدف تنقید بنایا جائے۔ اگر یہ کوئی مبغوض چیز ہوتی، خراب اور ناجائز چیز ہوتی، تو کبھی بھی ایک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اس ملوکیت کے لیے دعا نہ کرتے۔ سورہ صاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے۔ دعا اس طرح ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے کہ اس کے بعد اس جیسی بادشاہت کسی کو مت عطا کرنا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے، اور چونکہ اس مطالبے پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی تنقید نہیں کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس مطالبے کو رد نہیں فرمایا، اس مطالبے کو رد نہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ملوکیت اور بادشاہت اسلام کے اندر کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے دوسرے پارے میں حضرت طالوت کے بادشاہ بنائے جانے کی بات کہی گئی ہے۔ اگر یہ کوئی خراب چیز ہوتی تو وقت کا نبی سموئیل علیہ السلام کبھی بھی طالوت کو بادشاہت کی طرف راغب نہ کرتے اور قوم انہیں بادشاہ نہ بناتی۔ قرآن حکیم کی آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خلافت اور ملوکیت دونوں ایک ہی چیزیں ہیں، ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا صحیح نہیں ہے، اور خلافت اور ملوکیت ان دونوں کے درمیان تفریق کرنا در حقیقت ایک نامعقول بات ہے جو بالکل غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، بادشاہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر نبوت کے ساتھ بادشاہت جمع ہو سکتی ہے تو خلافت کے ساتھ بادشاہت کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ اگر نبوت کے ساتھ ملوکیت یعنی بادشاہت کوئی مضمون چیز نہیں ہے تو خلافت کے ساتھ بادشاہت بھی کوئی مضمون چیز نہیں ہے۔ لہذا
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدف تنقید کیوں بنایا جائے؟ اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب مناقب قریش میں لائے. یہ حدیث کتاب المناقب میں موجود ہے اور اس روایت کے راوی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت بخاری کس طرح ہے؟ وعن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يزال الاسلام عزیزا لا يزال الاسلام عزیزا، کہ اسلام اس وقت تک غالب رہے گا. کب تک؟ الى 12 خلیفتن، 12 خلیفاؤں تک، 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا. اور کلہم من قریش، یہ 12 کے 12 خلیفہ قریش کے ہوں گے، سارے کے سارے قریشی ہوں گے. اب آپ گننا شروع کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ خلیفہ 12 ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان 12 خلیفاؤں کے ذریعے اسلام کو بڑی تقویت دے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کو دیکھتے ہیں ہم تو اس میں اسلامی فتوحات کے دائرے وسیع ہو رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سالہ خلافت کو ہم دیکھتے ہیں تو اس خلافت کے دور میں پورا کا پورا ایران اور روم انتہا تک فتح ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 یا 13 سالہ دور خلافت کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی حکومت اسلامیہ کے دائرے وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے ہیں. پھر یہ فتوحات کے دائرے تھوڑا سمٹ گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور جب تمام خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے تو فتوحات کے دائرے پھر وسیع ہونے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلیفہ صرف یہی 4 نہیں ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے کہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت میں 12 خلفاء کا تذکرہ ہے اور ان 12 خلفاء کے بارے میں کہا گیا کہ ہر ایک کے دور میں اسلام عزیز رہے گا، اسلام مغلوب نہیں ہوگا. جب 12 خلفاء کی تعریف کی گئی ہے تو پھر انہی 4 کو خلیفہ ماننا کہاں تک درست ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہے اور حضرت یزید بھی خلیفہ ہے. اور اس حدیث کے دائرے میں جہاں یہ 4 کے 4 خلفاء آتے ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں اور حضرت یزید بھی آتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ ہے اور حضرت یزید بھی خلیفہ ہے. ورنہ 12 کی عدد کا تذکرہ حدیث میں نہ ہوتا اور اس حدیث میں 12 خلفاء کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور 12 خلفاء اس طرح ہوں گے کہ اسلام ان کے ادوار کے اندر مغلوب نہیں ہوگا بلکہ عزیز ہوگا، غالب ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے. اور اگر کوئی انہیں ملک کہتا ہے تو یوں کہا جائے گا کہ وہ خلافت کے ساتھ ساتھ ایک بادشاہ بھی ہے. جس طرح نبوت کے ساتھ بادشاہ جمع ہو سکتی ہے ایسے ہی خلافت کے ساتھ بادشاہ کیوں نہیں جمع ہو سکتی؟ اب آگے بڑھیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو ولی عہد نامزد کر دیا اور اس طرح انہوں نے قیصریت اور کسرویت کو اسلام میں داخل کیا کہ باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنے. وہی طریقہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایجاد کیا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اس بات کا جواب دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ترمذی شریف میں موجود ہے اسے دیکھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور یہ ارشاد وہ اسلوب دعا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک صحابی اور اس کاتب وحی کے تعلق سے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو تو ہادی بنا اور مہدی بنا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں ہادی ہونے کی دعا کی ہے اور مہدی ہونے کی دعا کی ہے. ہادی مانے ہدایت کرنے والا اور مہدی مانے خود ہدایت یافتہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہادی ہیں اور دوسری طرف آپ ہدایت یافتہ ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی نظام کے اندر قیصریت اور کسرویت کو داخل کر کے غلط کام کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حدیث غلط ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں ہدایت یافتہ ہونے کی اور ہدایت اور رہنمائی کرنے کی دعا فرمائی ہے. اس طرح نہ آپ ہادی رہ جاتے ہیں نہ مہدی رہ جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اسلامی نظام کو بدل ڈالا اور اسلامی نظام کو بدل ڈالنے والا کبھی بھی ہادی اور مہدی نہیں ہوتا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اسلام کے اندر قیصریت اور کسرویت کو داخل نہیں کیا کہ اسلام کے نظام تو خلافت کا تھا اور انہوں نے خلافت کو چینج کر کے بادشاہت میں بدل دیا، ملوکیت میں بدل دیا. یہ اعتراض حضرت امیر معاویہ پر نہیں ہوتا، ورنہ یہ اعتراض اس حدیث پاک پر ہوگا. یہ حدیث جیسا کہ ترمذی میں موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا. ایک حدیث پاک سناتا اور اس سے ایک عجیب استدلال آپ ملاحظہ کیجیے. یہ روایت بخاری کتاب المناقب میں ہے. روایت اس طرح ہے وان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، یہ ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ. وان ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن الى جنبه وينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ان ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمین. رواه البخاری فی کتاب المناقب. یہ روایت کتاب المناقب میں موجود ہے اور راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ منبر پر کھڑے ہیں اور آپ نے اپنے بغل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر رکھا ہے اور آپ کبھی لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کبھی حضرت حسن کی طرف دیکھ رہے ہیں. ينظر الى الناس مرة، کبھی تو آپ لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں اور وہ الیہ مرتن، اور کبھی اپنے پہلو میں کھڑے ہوئے اپنے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا سردار بنے گا، سردار ہوگا یہ، اور اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح کا باعث بنائے گا. یہ پیشین گوئی اس وقت پوری ہوئی جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی اور آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے. دو باتیں معلوم ہوئی اس حدیث پاک سے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے تھے، لیکن آپ کی خلافت کی وجہ سے دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں کے درمیان انشقاق اور اضطراب کا خدشہ تھا. لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھا کہ اگر میں خلافت کے مسلک کے اوپر جمع رہتا ہوں تو مسلمانوں کے دو گروپ آپس میں لڑ جائیں گے اور بڑی خوریزی ہوگی، لہذا خلافت سے دستبردار ہو جانا ہی بہتر ہے. لہذا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سے دستبردار ہو گئے. اس طرح اس حدیث کی روح سے آپ سردار ہوئے، آپ کا یہ فعل محمود ہوا اور آپ کی فضیلت اور عظمت ظاہر ہوئی اس حدیث پاک سے کہ آپ کی وجہ سے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان اصلاح ہوئی. اور غور کیجئے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں؟ حضرت امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری ہی محمود ہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے خلیفہ ہیں. اس لیے کہ ایک طرف اس حدیث سے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے اور دوسری طرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت محمود ٹھہرتی ہے. اس لیے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اچھا کام کس طرح کیا؟ خلافت سے دستبردار ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بھی برحق معلوم ہوئی اس حدیث پاک کی روح سے. تاریخ کا مطالعہ کرو تو ہمارے سامنے دو کردار نظر آتے ہیں اور بڑا عجیب لگتا ہے کہ دونوں کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے. ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب المناقب بلایا ہے، اس طرح ہے وعن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا وہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں. یہ روایت حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر رکھا ہے اور دونوں کے بارے میں آپ دعا فرما رہے فیقول فرما رہے اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں اور تو بھی ان سے محبت کر، ان دونوں سے. اس کا مطلب یہ دونوں کے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں
کہ یہ دو کردار بن کر کے ہمارے سامنے آتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے کہ وہ امت کے اندر فساد اور امت کے اندر افتراق کو ناپسند کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں خلافت سے. اور دوسری طرف ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں. دوسرا کردار ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایک متعین اور مقرر خلیفہ کے خلاف چند آدمیوں کو لے کر کے خروج کرتے ہیں. ایک طرف بڑے بھائی ہیں اور ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, لیکن دونوں کے کردار مختلف ہیں. اور یہ تاریخ اسلام کے دو بڑے عجیب و غریب کردار ہیں. دونوں بھائی ہیں, لیکن ایک خلافت کے حق میں دستبردار ہو جاتا ہے, خلافت سے دستبردار ہو جاتا ہے تاکہ امت مسلمہ میں افتراق نہ ہو, اور ایک بھائی مقرر اور متعین خلیفہ کے خلاف خروج کرتا ہے جس سے افتراق کے اور انشقاق کے بھڑک جانے کا خطرہ ہے. اسے مشیت ایسی کے خلاف کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا, ہر ایک سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ نبی پر فرشتے اترتے ہیں, نبی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آتی ہے, نبی معصوم ہوتا ہے. اگر بتقاضۂ بشریت اگر وہ کسی غلط عمل کی طرف قدم اٹھاتا ہے تو وحی الہی کے ذریعے اسے متنبع کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا قدم جو اٹھا ہے وہ غلط راستے کی طرف اٹھا ہے. کیونکہ نبی کے علاوہ فرشتہ کسی اور پر نازل نہیں ہوتا, لہذا ہم نبی کی عصمت کے علاوہ کسی اور کی عصمت کے قائل نہیں ہیں. ہمارے نزدیک صرف اور صرف انبیاء معصوم ہیں. صحابہ کرام سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے اور غلطی ہوئی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے اور دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دیکھیے, ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی ہے اور جس سے امت کے اندر ایک اضطراب اور ایک انشقاق کا دروازہ کھل گیا. اور آج تک اضطراب اور انشقاق کا یہ دروازہ جو اس وقت صحبت کھل گیا تھا آج تک بند نہیں ہوا. آج تک شیعہ اور سنی فسادات ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے. جہاں بھی شیعہ ہیں آپ دیکھیے, خود ہندوستان کے اندر لکھنؤ, جونپور, نوگاواں سادات, زید پور, ہندوستان میں ان 4 جگہوں پر شیعہ آبادی کافی ہے. آپ دیکھیں گے کہ اکثر یہاں شیعہ اور سنی دونوں قوموں کے درمیان تناؤ رہتا ہے, ٹینشن رہتا ہے. اور لکھنؤ کے اندر تو شیعہ اور سنی فسادات اتنے ہوئے ہیں جنہیں کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دروازہ اس وقت چوکٹ کھل گیا تھا امت کے اندر اس طرح پر انتشار کا اور انشقاق کا, آج تک وہ دروازہ کھلا ہے, بند نہیں ہوا. لہذا اگر کسی نے یہ شعر کہا ہے تو وہ شعر غلط کہا ہے کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر میں یہ کہوں کہ قتل حسین کس طرح مرگ یزید ہے اور اسلام کیسے زندہ ہوا کربلا کے بعد, تو یہ شاعر میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا. اس لیے کہ کربلا کے وقوع کے بعد فسادات اور ستم کا ایک سلسلہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوا, اور اسلام کی کمزوری وہیں سے شروع ہوئی ہے. تو اسلام کو زندگی کہاں ملی, اسلام کو تقویت کہاں ملی؟ اسلام تو وہیں سے کمزور ہونا شروع ہوا ہے, اور کمزور ہوتے ہوتے اتنا کمزور ہو گیا کہ تاتاری جیسی بہتی قوم کو یہ جرات ہوئی کہ اس نے مملکت اسلامیہ کے اوپر حملہ کر کے مملکت اسلامیہ کے ایک سے ایک بجا دی. کمزوری تو وہیں سے شروع ہوئی, اسلام کو زندگی نہیں ملی, اسلام کو کمزوری وہیں سے حاصل ہوئی, وہیں سے ملی کمزوری اسلام. تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے اسلام کو کوئی تقویت نہیں ملی ہے, اسلام کو نقصان پہنچا ہے. کیونکہ مشیت ایسی یہی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت کر. لہٰذا محبت ایک طرف, ہمارے دلوں میں ان کی محبت تو ہے, لیکن جب یہ چیز دیکھی جاتی ہے تو ایک تاریخ کا طالب علم یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوا نہ ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا. ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ آپ نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کر دیا. یہ ایک بدعت ہے. بدعت کیسے ہوئی؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا اپنے ہی دور میں, اپنے ہی خلافت کے وقت, اپنی ہی زندگی میں کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا؟ تو کسی خلیفہ کا اپنے ہی حیات میں, اپنی ہی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کر دینا یہ کوئی بدعت نہیں ہے. اگر یہ بدعت ہوتی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہی زندگی میں کبھی بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد نہ کرتے. اور یہ کام تو اشارتاً خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پر کیا ہے.
کہ میرے پاس خلیفہ کون ہوگا، نامزد تو نہیں کیا لیکن اشارتاً نامزد کیا ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنی ہی زندگی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلے کے اوپر کھڑا کرو، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اپوز کرنا چاہا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ میرے ابا بڑے نرم دل ہیں، بڑے رحم دل ہیں، وہ جب مصلے پر کھڑے ہوں گے تو آپ کو اس مصلے پر نہ پا کر کے پریشان ہو جائیں گے، رو پڑیں گے، نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعبیر پیش کی تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر کے ڈانٹ دیا کہ انتن صواحب یوسف، تم سب سے سب یوسف والیاں ہو، میں کہتا پوچھوں کیسی پوچھو، حضرت ابو بکر کو کہو کہ وہ مصلے پر جائیں اور وہی نماز پڑھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اشارتاً آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا، اور اسی اشارے کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً مجھے خلیفہ نامزد کیا تھا، لہٰذا میں علن اعلان اپنی زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ نامزد کرتا ہوں، اور انہوں نے ایسا کیا۔ لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں یزید کو اگر خلیفہ نامزد کر دیا تو کون سی غلطی کی ہے، کون سی بدعت کی ہے؟ اگر یہ بدعت ہے تو یہ بدعت تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی کر چکے ہیں۔ ہاں، یہ سوال رہ جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا، تو یہ اعتراض خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوتا ہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام تنقید کے دائرے میں آتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹے ہیں، اور حضرت علی اس وقت زخموں سے چور ہیں، زندہ ہیں، لیکن اپوز نہیں کرتے کہ میرے بعد میرے بیٹے کو خلیفہ کیوں بنا رہے ہو، باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہوتا ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپوز کرنا چاہیے تھا، زندہ ہے لیکن اپوز نہیں کر رہے، اور تمام کے تمام صحابہ کرام خاموش ہیں۔ تمام کے تمام صحابہ کرام کی خاموشی اس بات کی دلیل دلیل ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ اس کے اندر اہلیت خلافت کی۔ لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو خلیفہ نامزد کیا یہ بالکل درست ہے، یہ کام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہو چکا ہے۔ رہا یہ معاملہ کہ یزید خلافت کے اہل نہیں تھے، ان کے اندر خلافت کی اہلیت نہیں تھی، یہ اعتراض بھی سراسر نامعقول ہے، اس لیے کہ جس نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے وہ اچھی طرح سمجھتا ہے کہ حضرت یزید بالکل خلافت کے اہل تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک مچے ہوئے سیاستداں تھے، انہوں نے ایک بڑی ہوئی باریک بات کو پیش نظر رکھ کر کے یزید کو خلیفہ نامزد کیا تھا۔ کیوں؟ اس باریک بات کو دیکھیے، شام کے علاقے میں دو قسم کے عرب رہ رہے تھے، عربوں کے دو قبیلے شام کے علاقے میں رہ رہے تھے، یہ تاریخ کی ایک بڑی باریک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت بتاتی ہے، اگر یہ حقیقت سمجھ میں آ جائے تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید ہی کو کیوں خلیفہ نامزد کیا۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب اس باریک حقیقت کے اوپر، اس باریک پوائنٹ کے اوپر نگاہ ڈالی جائے۔ شام کے علاقے میں دو قسم کے، دو طریقے کے عرب ساکنین تھے، وہاں بس رہے تھے، ایک حصے کو اور ایک قبیلے کو تلوی کہا جاتا ہے، اور ایک قبیلے کو عرب کے مزری کہا جاتا ہے، اور یہ عرب کے مانے ہوئے دو بڑے عرب قبیلے تھے، کوئی انہیں چیلنج کر کے آگے نہیں نکل سکتا تھا، اس لیے کہ ان کی تعداد بڑی کثیر تھی۔ قبیلے کلب اور قبیلے مزر، یہ دونوں کے دونوں قبیلے اس وقت جزیرت العرب کے مانے ہوئے طاقتور قبیلے تھے، ان قبیلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اور عجیب بات ہے کہ حضرت یزید کی والدہ قبیلے کلب سے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلے مزر سے ہے، گویا حضرت یزید ماں کی طرف سے کلبی ہیں اور باپ کی طرف سے مزری ہیں۔ اب اگر ان کو جانشین بنا دیا جائے تو ان دونوں قبیلوں کا ساتھ رہے گا یزید کے ساتھ، اور یہ دونوں حضرت یزید کی حمایت کریں گے، حضرت یزید کا ساتھ دیں گے کہ جو ہے ماں کی طرف سے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، اور قبیلے مزر کہیں گے کہ باپ کی طرف سے یہ ہمارے قبیلے کا ہے، لہٰذا پھر اتفاق دونوں کے دونوں قبیلے حضرت یزید کا ساتھ دیں گے۔ اور اسی بات کو، اسی 22 پوائنٹ کو پیش نظر رکھ کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو اپنی ہی زندگی کے اندر خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ جو آدمی تاریخ کی اس باریک حقیقت سے واقف نہیں ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ نامزد کیوں کیا۔ میں نے بتایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جہاں ایک طرف بہت بڑے صحابی ہیں، بہت بڑے دور اندیش ہیں، دوسری طرف ایک مچے ہوئے سیاستداں ہیں، حالات کی رفتار پر ان کی گہری نگاہ ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور آخر میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان دونوں قبیلوں کے درمیان یہ خود بتا دیتے ہیں
اور حالات کا جاننے والا اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کیا بالکل صحیح تھا، اس لیے کہ دونوں قبیلوں کے درمیان اختلاف ہوا، لیکن یزید کی وجہ سے یہ اختلاف زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت یزید کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا۔ ہم آپ ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کی؟ کیا ہوا نہیں کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر پوری امت جمع نہیں ہوئی تھی، اور کسی کی خلافت کے صحت کے لیے یہ ضروری نہیں کہ مملکت اسلامیہ کا ایک ایک فرد بیعت کرے۔ اگر کثیر تعداد بیعت کر لیتی ہے تو اس کی بیعت صحیح ہے، اور چونکہ حضرت یزید کے ہاتھوں پر زدگی کے بعد عرصے تک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال مدینہ سے دمشق جاتے رہے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرتے رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی قدر کرتے، بڑی تعظیم و توقیر کرتے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور بڑے گرا قدر تحفے انہیں دیتے، اور یہ گرا قدر تحفے حاصل کر کے وہاں سے واپس لوٹتے۔ یہ طرز عمل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، اس بیعت سے راضی تھے، ورنہ اگر اس بیعت سے راضی نہ ہوتے تو اس بیعت کے بعد دمشق جانے کا کوئی مطلب نہیں نکلتا ہے۔ اور اس بیعت کے بعد ہر سال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق جاتے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرتے اور وہاں سے گرا قدر تحفے لے کر کے واپس ہوتے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بڑی عزت کرواتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بیعت کر چکے تھے، بعد میں انہوں نے خروج کیا، بیعت کو انہوں نے موقت نہیں کیا، پہلے بیعت کر چکے ہیں۔ اب آئیے اس واقعے کی طرف۔ واقعہ در حقیقت کربلا کا اس قدر الجھا ہوا ہے، اور بدماش ٹیم اور رسول نے اس واقعے کو اتنا الجھا دیا ہے کہ ایک طالب حقیقت کو حقیقت کی تہ تک پہنچنا ایک دشوار گزار امر نظر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی جس طرح پتانوں کے اندر حقیقت کی کہیں کہیں جھلک نظر آ جاتی ہے اور کوئی حقیقت کا مطالعہ کی حقیقت کی تہ تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح ان تمام متضاد روایات میں حقیقت کا سراغ ایک طالب حقیقت کو مل جاتا ہے اور وہ حقیقت کی تہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم نے 20ویں کتاب اس تعلق سے مطالعہ کی، اور اس 20ویں کتاب کے مطالعے کے بعد ہم جس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس واقعے کی اصل حقیقت، اس واقعے کی اصلیت اور نوعیت کیا ہے، وہ ہم اپنے مطالعے کی روشنی میں بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سن 60 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے۔ انتقال کے بعد بیعت کو موقت کیا جانا ضروری تھا کہ حضرت یزید کے ہاتھ پر جن لوگوں نے اب تک بیعت کی، کیا وہ اپنی بیعت پر راضی ہیں؟ مملکت اسلامیہ کے ہر قریے میں پھر استفادہ رائے عامہ کیا جاتا ہے اور تمام لوگ اس بیعت کے اوپر اپنا اتفاق دکھاتے ہیں۔ ولید ابن عتبہ اس وقت مدینہ کے گورنر ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مدینہ ہی میں۔ جب انتقال کی خبر پہنچتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ولید ابن عتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتا اور کہتا دیکھیے بیعت کی تاکید آپ یزید کے تعلق سے کیجیے، آپ بیعت کیجیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے سبحان اللہ، مجھ جیسا آدمی وہ سیدھا بیعت کرے، میں تو اعلیٰ اعلان بیعت کروں گا۔ ولید ابن عتبہ انہیں ڈھیل دے دیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ چل یہ بیعت کر لیں گے اعلانیہ مسجد میں آ کر کے، مسجد نبوی میں آ کر کے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طرز عمل کافی تعجب خیز ہے کہ وہ رات ہی رات مدینہ سے نکل پڑتے اور مدینہ سے مکے کا دشوار گزار راستہ طے کر کے یہ مکہ آ جاتے ہیں۔ یہ واقعہ شعبان کا ہے، شعبان سلطان گری کا، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، یہ 4 کے 4 مہینے وہ مکہ ہی میں گزارتے ہیں۔ 4 مہینے آپ مکہ میں مقیم رہے۔ جب کوفیوں کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی ہے، تو چونکہ وہ پہلے سے شر پسند تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے ضد کر کے رکھ دیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا انہوں نے پریشان کیا ہے، اور پریشان ہونے کے باوجود بھی نہ جانے کیوں، اسے بھی میں مشیت عزتی ہی کہوں گا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیار رسول کو، جو کہ مرکز خلافت چھوڑ کر کے انہوں نے کوفہ کو دارالخلافہ بنا لیا۔
کم سے کم دیار رسول کو انہیں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. یہ کام تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کر چکے ہیں. ان شر پسند عناصر کا انداز یہ تھا کہ کسی کو اپنے فیور میں لینے میں بڑے ماہر تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دانشور شخص بھی ان کے فیور میں آ گئے اور انہوں نے دیار رسول جیسا مقدس دیار چھوڑ دیا ان کے کہنے کی وجہ سے. اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مکہ چھوڑ دے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟ اگر کوئی پریشانی ہی پر آ جائے اور کوئی فیور میں لینے ہی پر آ جائے, سب بات دکھانے ہی پر آ جائے, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ایسا عمل کر سکتے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے دیتے ہیں یہ عمل وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا مطلب کس طرح کیسیوں کے دامے پڑے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تھے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دامے پڑے میں آنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے اور وہ بھی اس دامے پڑے میں بچ گئے. صوفیوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ مدینہ سے نکل کر کے مکہ آ گئے ہیں, انہوں نے عقود کے سلسلے جاری کیے. دنیا بھر کے خطوط آئے جن خطوط کے اندر صرف یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیے, سارا کا سارا کوفہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لے گا. یہ سب بات انہوں نے خطوط کے اندر دکھائے. سدہا خطوط آئے, سینکڑوں عقود آئے, وہ کسی شکل میں لے گئے. یہاں تک کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چکر میں آ گئے, دامے پرے میں پھنس گئے اور انہوں نے کوفہ جانے کی تیاری کر لی. حضرت یزید کو سب کچھ معلوم ہے, ذرا حضرت یزید رحمہ اللہ کی رحم دلی ملاحظہ فرمائیے کہ ایک حاکم وقت کو یہ بات معلوم ہے کہ کچھ مفسد عناصر اور کچھ شر پسند لوگ ایک آدمی کو آڑ بنا کر کے اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں اور مملکت اسلامیہ کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. اگر حضرت یزید چاہتے تو اس فتنے کا زبردست ایکشن لے سکتے تھے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. ان کی رحم دلی اور آل رسول کے تعلق, ان کا جذبہ رحم دلی اس وقت بھی آڑے آ گیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ ایک خط لکھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے نام, جو اس وقت ایک بہت بڑے صحابی بھی ہیں اور خاندان نبوی کے ایک معزز قسم چراغ ہیں. ان کے پاس حضرت یزید کا خط آتا ہے. خط دیکھیے کیسا ہے. مجھے معلوم ہے حضرت کہ کوفہ کے کچھ شر پسند اور مفسد عناصر اور مرکز گریز لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ربط بنائے ہوئے ہیں اور انہیں طلب خلافت کے اوپر اکسا رہے ہیں. آپ ذرا انہیں سمجھائیے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھائیے کہ وہ امت اسلامیہ میں تفرقہ مت ڈالیں. اس خط کا جواب صدر الامہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یزید کے پاس اس طرح دیا, گھبراؤ نہیں, مجھے امید ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی تمہارے خلاف خروج نہیں کریں گے, اور میں انہیں سمجھا دے رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کر کے تھک گئے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کر کے تھک گئے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا, ان کا یہ قول البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے کہ غلبنی الحسین علی الخروج وقد قلت له اتق اللہ فی نفسک والزم بیتک ولا تخرج علی امامی. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, اور یہ وہ صحابی ہیں جو ان 7 اساطین امت میں سے ہیں جنہیں 1000 سے زیادہ روایات بیان کرنے کا شرف حاصل ہے. 1000 سے زیادہ روایات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں, 1000 سے زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. انہیں 7 اساطین امت میں سے ایک یہ بھی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو 1000 سے زیادہ روایات حدیث کرتے ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے عالم نہیں تھے, کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ امام کیا ہوتا ہے, کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ خلیفہ کیا ہوتا ہے, کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ خروج کیا ہوتا ہے, کیا وہ نہیں سمجھتے تھے کہ بغاوت کیا ہوتی ہے. آتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں. ان کا یہ قول البدایہ والنہایہ کے اندر علامہ ابن کثیر نے نقل فرمایا ہے, وقد غلبنی الحسین علی ذلک. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں ان کے ساتھ چلوں, کوفہ ان کا ساتھ دوں. وقت قلت له, لیکن میں نے ان سے کہا اتق اللہ فی نفسک, اپنے نفس کے بارے میں اللہ سے ڈرو, والزم بیتک, گھر میں بیٹھے رہو اپنے, ولا تخرج علی امامک, اپنے امام کے خلاف خروج مت کرو. دو باتیں قابل غور ہے اس قول میں. ایک تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کو امام کہہ رہے ہیں. ایک صحابی اگر امام کہہ رہا ہے حضرت یزید کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یزید کی خلافت برحق ہے. اور دوسرے یہاں خروج کہا جا رہا ہے, ولا تخرج علی امامک, اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اقدام بغاوت تھا, خروج کا. اس لیے کہ میں نہیں کہہ رہا, ایک صحابی کا قول ہے, ولا تخرج علی امامک, کہ وہ اپنے امام کی طرف خروج مت کرو. تو گویا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھایا, حضرت عبداللہ بن عمر نے سمجھایا, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھایا, خود آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ تو سمجھا کر تھک گئے. جتنے بھی صحابہ کرام مکہ کے اندر تھے
سب نے سمجھایا. سمجھ میں بات آ جانی چاہیے تھی, لیکن مشیت ایز تھی, اجتہادی غلطی ہونی تھی. مشیت ایز تھی کہیے, کسی بھی صحابی کی بات انہوں نے نہیں مانی. اس کا مطلب یہ ہوا تمام صحابہ کرام کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھانا کہ وقت کے خلیفہ کے خلاف خروج مت کرو. دو باتیں بتاتا ہے. ایک بات تو یہ کہ یزید کی خلافت صحیح تھی, تبھی تو صحابہ کرام نے انہیں خروج سے روکا, اور دوسرے تمام صحابہ کرام جو انہیں روک رہے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ حضرت حسین کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں, غلط کام ہے, ورنہ صحابہ کرام کبھی بھی انہیں نہ روکتے. اور تیسری بات یہ کہ اس معرکہ میں جسے شیعی مورخین اور شیعہ علماء جو منہ پھاڑ پھاڑ کر بیان کرتے ہیں کہ یہ مارکہ حق و باطل تھا, قطعاً نامعقول و قطعاً غلط بات ہے. اس لیے کہ اگر یہ مارکہ حق و باطل ہوتا تو صحابہ کرام ضرور اس مارکے میں شریک ہوتے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں 72 آدمی, جن میں نوجوانان 15 اور 21 ہیں آپ کے خاندان, 15 اور 21, یہ صرف 15 شہید ہو گئے اور 21 جو بچے ہیں میدان کربلا میں وہ دمشق لے جائے گئے. ان میں ایک بھی صحابی نہیں ہے. ان 72 آدمیوں میں سے ایک بھی صحابی نہیں ہے. اگر ایک بھی صحابی ہوتا تو ہم کچھ سوچنے پر مجبور ہوتے, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس فاصلے کے ساتھ کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے, اور تمام لوگوں کا سمجھانا بیکار گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کر لیا کہ مجھے کوفہ جانا ہی ہے. سب سے پہلے انہوں نے تحقیق حال کے لیے مسلم ابن عقیل کو بھیجا. مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچتے ہیں. ان کے ہاتھ پر پہنچتے ہی تقریباً 18,000 کوفی بیعت کر لیتے. یہ معاملہ ادھر کا. حضرت مسلم ابن عقیل چل کر کوفہ آتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بھیجتے ہیں کہ جا کر حالات کا جائزہ لو, اور جیسا حال ہو, جیسے احوال ہو, جیسے حالات ہو, ان حالات میں باخبر کرو. حضرت مسلم ابن عقیل مکہ سے چل کر کے کوفہ آتے ہیں. کوفہ کے 18,000 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں. حضرت مسلم ابن عقیل بڑے خوش, اور ادھر سے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ مکہ سے چلتا ہے. ایک بات یہاں بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, کیا تمام مورخین یہ بتاتے ہیں کہ آپ 8 ذی الحجہ کو چلے. میں نہیں مانتا. کیوں؟ اس لیے کہ 8 ذی الحجہ کو اگر چلے ہیں تو دوسرے دن تو حج شروع ہوتا ہے, دوسرے دن عرفہ ہے, تیسرے دن یوم النحر ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہتا کہ 8 ذی الحجہ کو آپ چلے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہوتی ہے. کیا کہ طلب خلافت پر اور جاہو حشم کی طلب میں اتنے آگے نکل گئے کہ دنیا اتنا ان کے پیش نظر تھی کہ انہوں نے حج جیسے فریضے کو چھوڑ دیا. کوئی معمولی سے معمولی آدمی گرے سے گرا آدمی ہو, اگر حج کا موسم پالے اور مکہ کے اندر ہو تو کبھی 8 ذی الحجہ کو کبھی روانہ نہیں ہوگا بغیر حج کیے ہوئے. لہٰذا اولاً تو میں مانتا ہی نہیں کہ آپ جو ہے جگہ حج کیے وہاں سے روانہ ہوئے. میں یہ مانتا ہوں کہ آپ ایام تشریق کے بعد روانہ ہوئے, یہی کوئی 12 تاریخ کو. میں 12 تاریخ مانتا ہوں. آپ کم سے کم 12 تاریخ کو روانہ ہوئے, جبکہ تمام مورخین یہ کہتے ہیں کہ آپ 8 ذی الحجہ کو چلے. اگر مورخین کی یہ بات مان لی جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت کی نگاہ میں دنیا بڑی محبوب. فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے. کتنا ہے؟ مکہ سے کربلا کا فاصلہ 1500 کلومیٹر ہے. اور یہ قافلہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چلا ہے یہ اونٹوں کا قافلہ ہے, اور ایک اونٹ 1 گھنٹے میں 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے. اس طرح اگر مان لیا جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قافلہ مکہ سے چلتے ہوئے ہر دن 12 گھنٹے کا سفر کرتا ہے, جبکہ یہ ممکن نہیں ہے. جیسے بچے بھی ساتھ میں ہیں, بیویاں بھی ساتھ میں ہیں, بچیاں بھی ساتھ میں ہیں. 12 گھنٹے مسلسل اونٹ کا سفر, وہ بھی صحرائی سفر, ریگستانی سفر ناممکن ہے. اب ایک اونٹ اگر 4 کلومیٹر 3 گھنٹہ کی رفتار سے چلتا ہے تو 12 گھنٹے میں 12 ملٹیپل بائی 100, اس طرح 48 میل طے کرتا ہے. 48 میل روز اگر کوئی قافلہ طے کرتا ہے تو گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا پہنچنے میں تقریباً 30 یا 21 دن لگتے ہیں. اب جب آپ 10ویں محرم کو پہنچے یا فرض کرو کہ 9 محرم کو آپ کربلا پہنچے تو یہ 7 دن تک پانی بند رہنے کا اچھا معاملہ ہے. 7 دن پانی بند رہا. اس اعتبار سے تو آپ 9 محرم کو پہنچتے ہیں, پھر 7 دن پانی کیسے بند رہا جب 9 محرم کو پہنچے؟ اس لیے کہ یہ حادثہ 10ویں محرم کا ہے شیعہ مورخین کی روایات کے مطابق. اور میں تو یہ بھی نہیں مانتا کہ یہ واقعہ 10 محرم کو ہوا ہے. میں تو یہ واقعہ 22 صفر کا مانتا ہوں. اس لیے کہ تبری نے ابن سعد کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں 22 صفر کو شہید ہوئے. اس کا مطلب یہ واقعہ محرم کا ہے ہی نہیں. یہ تاریخی روایت اس طرح الجھی ہوئی ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا ہے. بہرحال یہ مان لیا جائے کہ آپ 8 ذی الحجہ کو روانہ ہوئے تو آپ کو 9 محرم کو وہاں پہنچنا چاہیے.
9 محرم کو اگر پہنچے تو بندی سے آپ کا معاملہ غلط ٹھہرتا ہے. آپ کا قافلہ یہ چل رہا ہے, کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. میرا خیال یہ ہے کہ قادسیہ یہاں سے 3 میل کے فاصلے پر رہ جاتا ہے. یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ ٹھہرتے. کوفہ میں باغیوں کی سرگرمیاں بڑھتی دیکھ کر کے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی ہیں اور اس وقت کوفہ کے گورنر ہیں, انہوں نے دیکھا کہ میں بغاوت کو کنٹرول نہیں کر سکتا. انہوں نے یزید کے پاس خبر بھیجی کہ کوفہ یہ بغاوت کی لپیٹ میں ہے اور اس کے لیے کچھ کیجیے, کا تدارک ہونا چاہیے, ورنہ بغاوت کی ہے آپ بہت خوفناک روپ اختیار کر سکتی ہے. یزید نے فوراً عبید اللہ ابن زیاد جو اس وقت کوفہ کا گورنر تھا, کوفہ کا بھی چارج اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ تم بسرا کا بھی گورنر ہو اور عارضی طور پر تمہارے انڈر میں کوفہ بھی دیا جاتا ہے, کیونکہ یہ سخت طبیعت کا آدمی تھا عبید اللہ ابن زیاد. کوفہ پہنچتے ہی سب سے پہلے حکم یہ دیتا ہے حکومت کی پولیس کو کہ جا کر کے مسلم ابن عقیل کے جو میزبان ہیں حانی ابن عروہ ان کو گرفتار کرواؤ. مسلم ابن عقیل کے میزبان حانی ابن عروہ کو گرفتار کر کے قصر عمارت میں قید کر دیا جاتا ہے. مسلم ابن عقیل کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو 18,000 آدمی آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر چکے تھے ان کو لے کر کے قصر عمارت کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں. جب یہ قصر عمارت کے پاس جہاں منسٹر ٹھہرتا ہے, منسٹر پیلس جو ہوتا ہے, قصر عمارت منسٹر پیلس کے پاس ٹھہرتے ہیں. عبید اللہ ابن زیاد گیلری میں آتا ہے قصر عمارت سے, اور یہ 18,000 لشکر جو قصر عمارت کے نیچے ہوتا ہے ان سے خطاب کرتا ہے, کہتا دیکھو امت میں فتنہ و فساد مت کرو, اور یہ فتنہ و فساد تمہیں لے ڈوبے گا اور اس بہاؤ کے اندر مملکت اسلامیہ بھی ڈوب جائے گی, لہذا خدا کے لیے تم اس فتنہ و فساد سے باز آؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھانے کے مان جاتے ہیں کہ بھائی امت میں تفرقہ ہو رہا ہے, چلو تفرقے کی بنیاد پر کہ امت مسلمہ کو کوئی نقصان نہ ہو چلو بات مان لیں گے. کوفی جیسے لوگ جن کے بارے میں یہ مقولہ مشہور ہے کہ الکوفی لا یوفی, کہ کوفی کبھی وفادار نہیں ہوتا, لیکن جتنے کی بات جب وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو اپنے موقف سے صفائی اختیار کر لیتا ہے. 18,000 لوگ فوراً وہاں سے مسلم ابن عقیل کو تنہا کھڑا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. ان کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے. لیکن عجیب بات ہے, کوفیوں کی سمجھ میں تو بات آ گئی کہ پھر فرقہ بندی اور یہ تفرقہ امت کے اندر بڑی خوفناک چیز ہے, اس سے بعد آ جانا چاہیے. لیکن ہمارے کچھ قابل لوگ ایسے ہیں جو کوفیوں سے بھی زیادہ قابل ہیں اور کوفیوں سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں کہ ان کو اگر سمجھایا جائے کہ کوئی مسئلہ ایسا ہے جس سے امت میں تفرقہ پڑ رہا ہے, خدا کے لیے بعد آ جاؤ, ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی. لہٰذا وہ کوفیوں سے بھی 4 قدم آگے ہیں بیچارے, ان کو ذرا یہ نقطہ سمجھا دو, یہ نقطہ سمجھاؤ ان کو کہ کوفیوں کی سمجھ میں تو بات آ گئی کہ امت میں فتنہ و فساد نہیں ہونا چاہیے. اگر امت میں فتنہ و فساد ہو تو یہ بہت بری بات ہوگی, لہٰذا اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہا جائے. لیکن کوفیوں سے بھی 4 قدم آگے, اگر ان کو کوئی سمجھائے کہ کوفیوں کی سمجھ میں بات آ گئی, اللہ کے بندوں تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ محور اختلاف بن گیا ہے تو اسے اتنا ہوا کیوں دیا جائے. بعد آ جاؤ, کوفیوں سے 4 قدم آگے مت جاؤ. تمام کے تمام کوفی حضرت مسلم ابن عقیل کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر پیچھے ہٹ جائیں تو پھر اس آدمی کی خیر نہیں ہے جو آگے آگے. مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا گیا اور قصر عمارت پر حملہ کرنے اور بغاوت کی پاداش میں انہیں پوری دے دی جاتی. تمام کے تمام لوگ چلے گئے. لہٰذا جو آگے آگے 15 ہو اسے سزا تو دینا ہی چاہیے. اگر کچھ لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو سرغنے کو سزا دینا ضروری ہے. یہ عبید اللہ ابن زیاد کا اصول تھا. حضرت مسلم ابن عقیل طرح کھڑے رہ گئے, 18,000 آدمی وہاں سے بھاگے. ان کی سمجھ میں بات آ گئی, کوفیوں کی سمجھ میں بات آ گئی, کتنا نہیں ہونا چاہیے امت میں, تھوڑی دیر کے ہی سمجھ میں بات آئی, لیکن آ گئی. مسلم ابن عقیل کو قتل کر دیا گیا. مسلم ابن عقیل کی سمجھ میں جب یہ بات آ گئی, یقین ہو گیا کہ میں بچوں گا نہیں. انہوں نے عمر ابن سعد سے کہا کہ بیٹے 3 باتیں ہیں, 1 لاکھ دینار یا میرا خیال ہے کہ 1,000 دینار میرے اوپر قرض ہے وہ ادا کر دینا, اور دوسرے میری لاش کی تقسیم کرنا, اور تیسرے یہ خط ہے میں نے لکھ دیا حسین کے نام ہے, اور حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہہ دینا کہ کوفہ مت آنا, کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں. اور حضرت عمر ابن سعد نے فوجی لشکر کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جب بڑھنا شروع ہوئے ہیں تو اسی مقام پر ملاقات ہوئی ہے جو کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ خبر ملی ہے کہ کوفیوں نے بے وفائی کی اور مسلم ابن عقیل قتل کر دیے گئے. وہیں پر انہوں نے اپنا موقف چینج کر دیا. ٹھیک ہے غلطی ہوئی, لیکن اس غلطی میں مبتلا ہونے سے پہلے انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا. لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کوئی غلطی نہیں, اس لیے کہ صبح کا بھولا ہوا اگر شام کو واپس آ جائے تو بھولا نہیں سکتے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ مکہ سے چلے, کوفہ تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی, لیکن ان کی سمجھ میں بات آ گئی. لہٰذا انہوں نے اپنے موقف سے جو رجوع کیا, لہٰذا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ بغاوت کی آپ دھرتی کہاں,
اس لیے کہ انہوں نے اپنے موقف سے رجوع کیا اور عمر ابن سعد سے 4 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور 4 ملاقاتوں میں انہوں نے یہی کہا کہ مجھے یا تو مکہ جانے دیا جائے یا کسی اسلامی محاذ پر بھیج دیا جائے یا یزید کے پاس دمشق بھیج دیا جائے, میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے راضی ہو گئے تھے. یہ معاملہ کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہوا. اب دیکھیے کوفہ سے جو راستہ دمشق کی طرف جاتا ہے کربلا اسی راستے پر ہے. کوفہ فوجی لشکر نے اور عبید اللہ ابن زیاد کے لشکر نے قافلے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا ہے کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر. اور کربلا کہاں ہے؟ کوفہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر دمشق کے راستے پر ہے. کچھ سمجھ آیا؟ عبید اللہ ابن زیاد کا لشکر ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے سے کہاں؟ کوفہ سے 3 میل کے فاصلے پر. اور کربلا کہاں ہے؟ کوفہ سے دمشق کے راستے پر 80 کلومیٹر کے فاصلے پر. یہ چیز کیا بتاتی ہے؟ بتاتی یہ ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد اور عمر ابن سعد جو لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے وہ راضی ہو گئے تھے کہ آپ دمشق جائیے. تیسری شرط مان لی گئی اور آپ دمشق جا رہے تھے قافلے کے ساتھ. معاملہ حل ہو گیا تھا, بغاوت ختم ہو گئی تھی اور سارا فتنہ پر ہو گیا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قافلے حسین کے ساتھ 50 قبیلے اسد کے لوگ بھی تھے جو آپ کو کوفہ لے جانا چاہتے تھے, وہ بھی ساتھ لگے ہوئے. اور کوفہ کے اسی 3 میل کے فاصلے پر حر ابن یزید 200 آدمیوں کے ساتھ آ گیا تھا. مقصد یہ تھا ان 50 کا اور یہ جو 200 آئے ہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ لے جائیں, یا حضرت حسین کے پاس جو تھیلا ہے خطوط کا وہ تھیلا چیز ہے. اس لیے کہ ہزاروں خطوط ہے اس تھیلے کے اندر اور نام بنام ہے. اگر یزید کے پاس ان کے نام آ جاتے اور تمام خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے پیش کر دیتے تو کسی بھی کوفی کی خیر نہیں تھی. اس لیے کہ جن جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بغاوت پر آمادہ کیا تھا اور کوفہ آنے کے لیے اکسایا تھا, ساروں کے نام موجود تھے ختم. اب انہوں نے دیکھا کہ صلح ہو گئی ہے اور یہ تو دمشق جا رہے ہیں, لہٰذا یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کے ساتھ لگے. 50% تو پہلے سے تو کوفی, یہ 200 اور قافلے کے ساتھ لگے رہے اور یہ میدان کربلا میں آ کر کے مل گئے. عمر ابن سعد کا جو لشکر تھا یہ در حقیقت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کی حفاظت کے لیے تھا. حضرت یزید کا جو لشکر تھا یہ 400-500 کے تعداد میں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے کی حفاظت کر رہا تھا. ورنہ لڑائی تو کوفہ کے 3 میل کے فاصلے پر ہوتی ہے. میدان کربلا میں لڑائی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اچھا, یہ قافلہ 200 کا 50 اسدی تو پہلے سے موجود ہے اس قافلے حسین میں, اور یہ 200 آ کر کے اور مل گئے. شام کا وقت تھا. عمر ابن سعد نے کہا بھائی تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں. دیکھو حسین کے چاہنے والے ہیں ہم. کہا کہ تو ہتھیار اپنے جمع کر دو, اس لیے کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے. تم ہتھیار اپنے جمع کرو. انہوں نے کہا کہ ہم ہتھیار جمع نہیں کرتے. ہتھیار جمع کرو, ہتھیار جمع نہیں کرتے. ہتھیار جمع کرو, ہتھیار جمع نہیں کرتے. معاملہ تو میں پر آ گیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جب یہ دیکھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں تو نرمی پڑتی اور کہا کہ رہنے دو, رات کا معاملہ ہے, ہتھیار رہنے دو ان کے پاس. کل صبح دیکھا جائے کل ہتھیار جمع کر لیے جائیں گے. رات میں 250 باغیوں نے, کوفیوں نے, جن کا مقصد یہ تھا کہ کوفہ چلے. اب کوفہ نہیں جا رہے حضرت, مقصد یہ ہے کہ تھیلا چھین لیا جائے خطوط کا, تھیلا چھین لیا جائے خطوط کا. فجر سے کچھ پہلے عمر ابن سعد ہڑبڑا کر اٹھے اور تمام یزیدی لشکر کو جو اس وقت آپ کے ساتھ نے جمع کیا تھا کہ دیکھو قافلے حسین میں کیا ہو رہا ہے, یہ تو آگ لگی ہوئی ہے قافلے حسین میں اور افراتفری کا عالم بچا ہوا, بچے چیخ رہے ہیں, عورتیں چلا رہی, کیا معاملہ ہے؟ عمر ابن سعد بھاگے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گھسے. دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتول پڑے ہیں اور خطوط کے تھیلوں میں آگ لگی ہوئی ہے. خطوط کے تھیلا چل رہا ہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دم توڑ چکے ہیں. یزیدی لشکر نے کہا ہمارا یہ تو جو کوفی تھے 250 انہوں نے رات میں یہ حرکت کی ہے تاکہ یہ خطوط کے تھیلے یزید کے پاس نہ پہنچے. یہ معاملہ ہے. یزید بدلا ہو رہا ہے بیچارہ کام کا. وہ تو قافلے حسین کے ساتھ اپنا لشکر کیے ہوئے کہ کہیں آتے میں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو, ورنہ یہ مارے گا تو وہیں سر ہو جاتا کوفہ کے پاس ہی, کربلا تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال دیکھ کر کے ابو مخلص جیسا 3 مورخ لکھتا ہے فکأنی انظر دموع عمر ابن سعد تفصیل علی لحیته وخطه. یہ منظر دیکھ کر عمر ابن سعد جو یزیدی لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے وہ اتنا روئے کہ ان کا گال بھی کیا, ان کی داڑھی بھی روتے روتے. اب بتائیے جو آدمی قتل حسین کے منظر کو دیکھ کر رو پڑا ہو بھلا وہ قتل کیسے کرے گا؟ اس کا مطلب یزیدی لشکر نے چھوا بھی نہیں. یہ معاملہ سب باغیوں کا ہے. اس کے بعد حضرت عمر ابن سعد حضرت حسین کے خیمے سے باہر نکلے اور حکم دیا کہ پورے قافلے حسین کو حساب میں لے لیا جائے. اس لیے کہ یہ کام باغیوں نے کیا ہے. تقریباً سچ میں زدن میں 50 باغیوں کو طے کردار تک پہنچا دیا جاتا ہے. 50 باغی مارے گئے, بچے سب بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. 200 بھاگے 50 مارے گئے. یہ واقعہ ہوا ہے. بندشیں آپ کا جہاں تک معاملہ کہان نامعقول بات ہے, اس لیے کہ مشہور مورخ یاقوت حمدی اپنی مشہور کتاب معجم البلدان کے اندر لکھتا ہے کہ مقام کربلا ایک نرم علاقہ ہے اور چونکہ یہ ساحلی ایرین ہے لہٰذا اس کی پوری زمین نرم ہے. اور آج بھی مورخین یہ لکھتے ہیں کہ وہاں چشمے بہتے ہیں جگہ جگہ.
اور جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فاصلہ رکا تھا نرم زمین. کربلا کا مفہوم بتایا ہے یا کچھ حموی نے کہتا ہے کہ الکربلۃ، یہ کربلا جو ہے کربلۃ سے ماخوذ ہے، ان تکون ارض هذا الموضع رخوة فسميت بذلك، کہ اس مقام کا پورا ایریا نرم تھا، اس نرمی کی وجہ سے اس کا نام کربلا رکھ دیا گیا، اس لیے کہ کربلا کے معنی ہوتا ہے نرم سے. اور اس بات کا ثبوت ہمیں ملتا ہے، خود ایک شیعہ مورخ اپنی کتاب ناسخ التواریخ میں لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصار پر پانی کی تنگی ہوئی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے سے بیلچہ اٹھایا، کدال اٹھائی اور عورتوں کے خیمے کی طرف گئے اور پست جگہ میں جا کر کے اس خیمے سے 19 قدم کے فاصلے پر قبلے کی طرف چلے اور وہاں ایک زمین کھودی. زمین کا کھودنا تھا کہ ایک جو ہے پانی کا چشمہ، نیچے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. آپ نے اپنی پیاس بجھائی اور آپ کے ساتھیوں نے وہاں مسکے بھر لیے. کیا بتاتے ہیں؟ اور یہاں کہتے ہیں 7 دن تک پانی بند رہا، بچے بلک رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے میدان کربلا میں لڑ رہے ہیں. سب واحد منفرد اور فضول روایتیں ہیں، ان کا حقیقت سے دور کبھی واسطہ نہیں ہے. یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ زمین کھود رہے ہیں، پانی کا چشمہ نکل رہا ہے. اور ایک روایت اور خود شیعہ مورخ امیر علی لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے بے رحم دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں رہی تو تھکے مادے وہ خیمے کے دروازے پر آ کر کے بیٹھ گئے اور اندر سے خیمے کے اندر سے ایک خاتون نے آپ کو پانی کا پیالہ پیش کیا. پانی کا پیالہ موجود. اور کہہ رہے 7 دن تک پانی بند. ایک بات اور ملتی ہے کہ جب 10ویں محرم کو حضرت زینب یہ بے ہوش ہو گئی تو ان کے چہرے کے اوپر پانی چھڑکا گیا. تب یہ ہوش میں آئی. پانی چھڑکنے کے لیے تو موجود ہے لیکن بچوں کے حلق میں ٹپکانے کے لیے پانی موجود نہیں. یہ عجب الجھی روایت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندش آپ کا پانی روکنے کا معاملہ قطعاً غلط ہے، سراسر منگھڑت اور موضوع روایت ہے، حقیقت سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. یہ ہے پورے کربلا کا واقعہ جو آپ حضرات کو سامنے بیان کر دیا گیا. اب آپ بتائیے کیا اس واقعے کو سامنے رکھ کر کے یزید کو مورد کہاں ٹھہری؟